السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، سید امین القادری صاحب نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ دیکھیے آپ سید امین القادری صاحب کے یہ ویڈیو۔ تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ہم امام حسین پر اور کربلا والوں پہ سلام پڑھتے ہیں، صرف نبی پر نہیں آل نبی پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حسین پر کربلا کا تصور کر کے سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میں اپنے دل کے قریب امام حسین کو پاتا ہوں، امام حسین کی قربت محسوس کرتا ہوں۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نیاز کا تصور یہاں سے، شربت کا ذکر یہاں سے ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کسی نے کہا حضرت جابر آپ کے نانا کے صحابی ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، کہا میں اپنے نانا کی صحابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہو اگر وہ اجازت دے تو میں آ سکتا ہوں؟ اجازت ہے آ سکتا ہوں؟ ایک خادم گیا، اے حضرت جابر امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے محلے میں آئے ہیں۔ آپ غصے میں آ گئے، تم لوگ کیا کرتے ہو، ابھی آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں؟ ارے میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میرے محلے میں آئے تھے تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے، میں خود جا کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کیونکہ وہ ہیں 6-7 سال کے بچے لیکن ان کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ حضور کی اولاد ہے، میں خود جاتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے کہا آنے کا، بولو آ جائیں، گھر تو آپ ہی کا ہے، آ جائیں۔ اور فرمایا جب وہ نکلنے لگے اٹھ کر کے میرے یہاں آنے کے لیے مجھے اطلاع کر دینا، وہ وہاں سے نکلیں گے، میں تعظیم کے لیے یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ صحابی کا مسلک ہے، صحابی کا۔ اور نبی کے نام پر ہم اٹھ کے کھڑے ہونے میں تساہل ہی کرتے ہیں، وہ 6-7 سال کے نبی کے گھرانے کے بچے کے لیے اٹھ کر کے کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد امام محمد باقر آئے، کسی نے کہا آ گئے امام باقر آ گئے، تو جیسے ہی کہا آ گئے تو کہا کہاں ہے، نابینا ہو گئے تھے، گھٹنے زمین پہ ٹیک دیا۔ کس نے؟ سفید داڑھی ہے، نبی کا شاگرد ہے، صحابہ میں عالم ہے، صحابہ میں عالم ہے، اللہ اکبر، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور اپنے لبوں سے امام باقر کے پیر چھومنے لگے۔ امام باقر کے پیر چھومتے ہیں، امام باقر نے بمشکل اٹھایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میرے نانا کے صحابی، کہا آپ اہل بیت ہیں، رسول کے شہزادے ہیں، آپ مجھے چومنے دے، پیر چھومنے لگے۔ اور جب اٹھ کر کے اٹھا کر کھڑا کیا گیا تو اپنا ہاتھ لیا اور امام باقر کے سینے پہ ملنے لگے، اپنا ہاتھ لے کر امام باقر کے سینے پہ، کہاں کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر سینے پہ مل رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا، اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگے، اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کو نبی کی اولاد کے خون کی خوشبو آتی ہے، خوشبو، جن کو نہیں آتی وہ اپنے عشق کو تول لے کہاں ہے، اس لیے کہ کون ہے آل نبی کون نہیں ہے، اسی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تمہاری ناک ایمان کی بند ہے، ایمان ہو تو ناک ہو نا۔ خوشبو امام اہل سنت کو آئی تھی نا، آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، جلدی ختم کرنا ہے، 5 منٹ پہلے ہماری شرط یہ ہے، ختم ہو جائے گی گفتگو۔ سینے پہ ہاتھ ملا، کس نے؟ جابر نے، بوڑھے ہیں، علم والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صحابی حضور کے شاگرد ہیں، اور ناک میں ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگی، اور اس کے بعد کہا محمد باقر شہزادے ذرا اپنا کان میرے منہ کے پاس تو لاؤ۔ امام باقر نے کان لے گئے، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کان میں چپ کے کچھ کہا تو امام باقر اتنا ہنسے کہ آپ کے سارے دانت دکھے۔ بہت خوبصورت تھے امام محمد باقر، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں چہرے پہ پردہ ڈالنا پڑتا تھا، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام باقر کے کان میں کچھ کہا، اتنا ہنسے
कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकी ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ। इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था, हुजूर भी अकेले थे मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, गैबदा नबी कह रहे अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे, इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा, तेरी उम्र इतनी लंबी होगी और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा, अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है, अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे। प्यारे नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा, सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की इस वीडियो को, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कम से कम कमेंट में सुबहान अल्लाह जो बात अच्छी लगे लिख करके ज़रूर पेश कीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।